بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہی لوگ تنقید برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ کسی کی اصلیت کا بروقت سامنے آ جانا بھی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی مرتبہ جنت میں ضیافت کا انتظام فرماتے ہیں۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا نیا باب اس وقت تک شروع نہیں کر سکتے جب تک پرانے باب کو بند نہ کر دیں۔ پہلے لوگ آپ کو نظر انداز کریں گے، پھر آپ پر ہنسیں گے، پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے، پھر آپ سے لڑنے پر آمادہ ہوں گے، تب جا کر آپ کی جیت ہوگی۔ زندگی کی ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ سے کہتے رہیں۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کے باوجود کوشش جاری رکھتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا نقصان مال و جان کا جانا نہیں، بلکہ نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ آج تم جو بھی ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کل کیا بننا ہے اس کے لیے محنت جاری رکھو۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے 3 مقامات پر جائیں، ایک ہسپتال، ایک جیل اور ایک قبرستان۔ ہر ایک آپ کو سکھائے گا کہ صحت، آزادی اور زندگی کتنی قیمتی اور تیز تر ہے۔ علم وہ شمع ہے جو اندھیرے میں بھی راہ دکھاتی ہے۔ وقت سب سے بڑا سرمایہ ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ وقت ایک ایسا اثاثہ ہے جو واپس نہیں آتا، اسے سمجھداری سے استعمال کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بشرط یہ کہ ہمت نہ ہارو۔ مشکلات میں صبر سے کام لو، کیونکہ آخر کار کامیابی ضرور ملتی ہے اگر ہمت قائم رکھی جائے۔ انسان کی اصل دولت اس کا اخلاق ہے، نہ کہ مال و جاہ۔ دولت اور عہدے تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن نیک اخلاق انسان کو ہمیشہ عزت دلاتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرتے رہو، کبھی نہ کبھی کوئی تمہاری مدد کو ضرور آئے گا۔ بخشنے والا ہاتھ ہمیشہ بھرا رہتا ہے، نیکی کا بدلہ زندگی کسی نہ کسی صورت میں ضرور دیتی ہے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے کئی جوان گزر چکے ہیں۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ سب سے زیادہ سخت گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ گناہ کے بعد دل میں ندامت بھی توبہ کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اول اس کا مالدار ہونا، دوم اس کا حسب نسب والی ہونا، سوم اس کا حسین و جمیل ہونا، اور چہارم اس کا دیندار ہونا۔ لہٰذا دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں سے قریش کی صالحہ خواتین بہتر ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچوں پر نہایت شفیق اور شوہر کے مال کی انتہائی محافظ ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ آگ میں ہیں۔